السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کا جو جوٹھا ہے وہ پاک ہے یا نہیں، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے آدمی کا جوٹھا پاک ہے، چاہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کا جوٹھا پاک ہے۔ اسی طرح جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تب بھی اس کا جوٹھا پاک ہے۔ اور اسی طرح آدمی اگرچہ کافر ہے تب بھی اس کا جوٹھا پاک ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا ہے اگرچہ کافر کا جوٹھا پاک ہے لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح مرد کا جو پسینہ ہے، عورت کا جو پسینہ ہے وہ بھی پاک ہے، لیکن اگر کسی کے منہ میں ناپاکی لگی ہوئی تھی اس کے بعد اس نے پانی پیا تو وہ جو جوٹھا ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو نہیں پینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس نے پانی پی لیا تو اب اس کے بچے ہوئے پانی کو نہیں پینا چاہیے کیونکہ وہ ناپاک ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح کسی آدمی نے شراب پی لی، اس کے فوراً بعد پانی پی لیا تو اس کا بچا ہوا بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا ہے۔ محترم سامعین، اگر کوئی اجنبی مرد ہے، اس کا کھانا یا اسی طرح اس کا جو پینا ہے، اس کا جو جوٹھا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کھانا کسی اجنبی نے کھایا ہے یا پانی کسی اجنبی نے پیا ہے تو اب اجنبیہ عورت کے لیے اس کا جوٹھا کھانا بھی پینا بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ معلوم ہو گیا کہ کسی اجنبی عورت نے کھایا ہے یا پیا ہے تو اجنبی مرد کے لیے اس کا جوٹھا کھانا بھی پینا بھی مکروہ ہے اگر معلوم ہو جائے۔ لیکن اگر معلوم ہی نہیں تھا تب جو ہے نا جوٹھا استعمال کر لیا تو نہ اجنبی مرد کے لیے مکروہ ہے اور نہ ہی اجنبیہ عورت کے لیے مکروہ ہے۔ محترم سامعین، انسان کا جو جوٹھا ہے وہ پاک ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر کا اگرچہ جوٹھا پاک ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو مرد، تب بھی اس کا جوٹھا پاک ہے۔ عورت اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تب بھی اس کا جو جوٹھا ہے وہ پاک ہے۔ مرد کا، عورت کا، انسان کا جو پسینہ ہے وہ بھی پاک ہے، لیکن اگر کسی کے منہ میں ناپاکی لگی ہوئی تھی، خون لگا ہوا تھا، اب کیونکہ اس کا جوٹھا ناپاک ہو جائے گا تو اس کو نہیں پینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے شراب پی، شراب پینے کے فوراً بعد اس نے پانی پی لیا تو اس کے جوٹھے کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو اجنبی مرد ہے وہ اجنبی عورت کا جوٹھا استعمال کرے تو یہ مکروہ ہے۔ اجنبی عورت ہے تو وہ اجنبی مرد کا جوٹھا استعمال کرے تو وہ بھی مکروہ ہے۔ مکروہ تب ہے جب علم ہو، لیکن اگر معلوم ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے جوٹھے کا علم ہی نہیں ہے، تب کوئی کراہت نہیں ہے، تب مکروہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں محترم سامعین آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔